لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال شاعر وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات محترم سامعین کرام دینی اور ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میری معزز اسلامی وار بہنیں تمام تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمار رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا اس روئے زمین کے اندر بھیجا تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو
اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ الحاقہ کی ہے، اور آیت 40/2 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا روز قیامت بندوں سے پہلا سوال، یعنی روز قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال کون سا کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو اگر میں پوچھوں سوالیہ طور پر تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ بندے سے روز قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا کون سا سوال کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا روز قیامت بندوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو کھڑا ہوگا یہ بندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے فرسٹ سوال جو کرے گا، سب سے پہلا سوال جو کرے گا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس سوال ہی کو غائب کر دیا گیا ہے۔ آج نمازیوں کی اکثر تعداد، یا تو مسلمانوں کی اکثر تعداد بے نمازی ہے۔ اکثر تعداد آپ یوں کہہ لیجئے 100 میں 10% بھی نمازی آج دور حاضر میں نہیں ہے۔ اب جائزہ لیں معاشرے کا، اب دیکھیں ماحول کا، دیکھیں غور و فکر کریں کہ واقعی معنوں میں نمازیوں کی تعداد ہے تو آپ کو 10% بھی نمازی نہیں ملیں گے۔ لیکن سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن جو ہونا ہے وہ اسی کے تعلق سے ہونا ہے۔ اسی لیے میں نے موضوع رکھا روز قیامت بندے سے سب سے پہلا سوال۔ اور اگر یہ سوال کا جواب دے لیا بندہ، یہ سوال ایسا نہیں کہ ایزی ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سوال کا جواب بندہ دے لیا تب تو وہ بندہ سرخرو ہوگا، ورنہ اسی سوال ہی میں پھنس گیا تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے جس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، روز قیامت، وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ وہ نماز کے تعلق سے ہوگا، ان کا نماز صحیح درست نکل گیا تب تو فقد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز درست نہیں نکلا تب وہ کیا ہے؟ خاب و خسر، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ روز قیامت بندے سے سوال کرے گا نماز کے تعلق سے، اگر نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، نماز کا معاملہ درست نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو اس کے نوافل وغیرہ ہے کیا؟ نوافل وغیرہ اگر ہے تو نوافل وغیرہ دے کر کے ڈالو اس میں، نام اعمال میں دیکھو، اگر بھرپائی ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا۔ پھر اگر ایک انسان کی زندگی میں نہ تو نوافل ہے نہ تو فرض نماز ہے اور سب سے پہلے یہی سوال ہوگا، پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ کیا ہوگا انشاءاللہ اور میں بتاؤں گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو دنیا کے اندر فرض کیا، زمین میں فرض کیا۔ حج دینے کے باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتلا دیجئے کہ اس طرح سے حج فرض کی گئی۔ زکوٰۃ فرض کی جانے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیج کر کے بتایا کہ مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، وہ اس زمین کے اندر ہی کیا کیا؟ روزے کو فرض کیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلایا، اپنے پیغمبر کو بلایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ کو ساتوں آسمان تک لے گئے اور وہاں پر تحفے کی شکل میں دیے، گفٹ کی شکل میں دیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ زمین کے اوپر اس کو بھی
دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فضیلت کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان میں بلایا، اور وہاں بلانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت کی نماز نہیں دی، ایک وقت کی نماز نہیں دی، 50 وقت کی نماز دی، 50 وقت کی نماز دی۔ یہ تو ہم اور آپ احسان مانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قوم جو ہے امت محمدیہ ایسی قوم ہے کہ 50 وقت کی طاقت نہیں رکھتی، 50 وقت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، 50 وقت کے ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ کو لے کر کے آ رہے ہیں، تحفے کو لے کر کے آ رہے ہیں، خوشی خوشی آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس مقام پر بلایا ہے تو بلانے کا مقصد کچھ اہم چیزوں کے تعلق سے ہوگا، کوئی تحفے کی شکل میں کچھ دیا ہوگا۔ کہا ہاں، میری امت اور میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہے، 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے، تمہاری امت اس نماز کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، تمہاری امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اس لیے ایسا کرو کہ جاؤ اپنے رب کے پاس جاؤ، اس نماز کے اندر کچھ تخفیف کرا دو، کچھ کمی کرا دو۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور 10 وقت کی نماز کم ہو گئی، پھر 10 وقت کی نماز کم ہو گئی، پھر 10 وقت کی نماز کم ہو گئی، اسے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی بھی ہمارے اوپر کر رہے تھے کہ احسان اور ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابھی بھی تمہاری امت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تمہاری امت اس نماز کو نہیں پڑھ سکتی ہے، اس لیے آپ جائیں اپنے رب کے پاس اور جا کر کے کہیں کہ نماز کے اندر تخفیف ہو جائے، نماز کے اندر مزید کمی ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اپنے رب کے سامنے جاؤں، اب میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں رب کے سامنے کیا کہہ کر کے جواب دوں، کیا کہہ کر کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ سننا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز جو ہے 85 وقت کا ہے، یہ ثواب اتنا ہی ملیں گے جتنا 5 وقت اگر پڑھو گے تو 50 وقت ہی کا ثواب ملیں گے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، ایک حدیث ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نہیں بلکہ آسمان میں بلا کر کے اس نماز کو دی، اس نماز کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا تنگی کی حالت میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز نہیں چھوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے یہ نماز غائب نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا تھا، اس تحفے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی، تحفے کی حفاظت کی، اور زندگی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضائع نہیں ہوئی، کبھی نماز برباد نہیں ہوئی، نماز نہیں چھوٹی۔ ہاں، وہی نمازیں جو 17 نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں رہ گئی تھی، وہی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ادھر ادھر ہوئے، لیکن کبھی بھی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چھوٹی۔ کیوں؟ نماز کی وہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلایا کہ سب سے پہلے جس کے تعلق سے سوال ہوگا نماز کے تعلق سے ہوگا، اور نماز کے تعلق سے قرآن کے اندر ایک آیت نہیں، 700 آیات قرآن مقدس کے اندر 750 آیات موجود ہے نماز کے تعلق سے۔ نماز کے تعلق سے 750 نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نماز کے تعلق سے ایک مرتبہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ کہنا کافی ہے، اور ایک مرتبہ کہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، بار بار تذکرہ کیا ہے کہ نماز، الصلاۃ، بار بار الصلاۃ کیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار تقریباً جو آیات ہے وہ 80 سے 2 ہے، لیکن نماز کا ذکر جو ملتا ہے قرآن کے اندر 700 سے زائد مرتبہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ نماز کی کتنا اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ مصیبتوں میں پھنس جاؤ، پریشانیوں میں پھنس جاؤ، غم میں پھنس جاؤ، کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے، تمہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ مدد چاہنی ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اگر مدد چاہو گے، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد ہوگا ضرور۔ آئیے میں بتلاؤں آپ کو نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عمل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت موجود ہے کہاں پہ؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر یہ مسلمانوں کی یہ پہلا لڑائی ہے، سب سے فرسٹ لڑائی لڑی گئی ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے 313 کی ہے، 313، اور کافر انگنت ہے۔ مسلمانوں کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے، اور 313 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال کے قد و کاوش، بلکہ 15 سال کے قد و کاوش اور محنت کے نتیجے میں جو مسلمان ہوئے ہیں، کتنا ہوئے ہیں؟ 313۔ لیکن یہ بھی خطرے میں ہے، یہ بھی خطرے میں ہے۔ کہاں؟ 313 کی تعداد اور گند تعداد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ آرام کر لو، آرام کرو، صبح جنگیں لڑنی ہے، صبح مقابلہ ہونے والا ہے، صبح اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنا ہے، صبح اسلام کے جھنڈے طرح تمہیں لڑنا ہے، اس لیے آرام کی ضرورت ہے، آرام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے گئے، درخت کے پاس گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بھر قیام کے اندر گزار دیے، پوری رات بھر قیام کے اندر گزار دیے، قیام کے اندر کھڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ امت کیا ہے؟ مصیبت میں ہے، آج یہ امت پریشانی میں ہے، آج اس امت کے جان کا خطرے ہے، آج اگر یہ امت مٹ گئی، 313 کی تعداد اگر مٹ گئی، پھر دنیا کے اندر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے؟ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کی، نماز کے ذریعے مدد طلب کی میرے بھائی۔ تو نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ یہ جنگ جیت گئی، مسلمانوں نے شکست نہیں کھائی، بلکہ مسلمان کم تعداد میں تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے 3000 فرشتوں کو نازل کیا ہے اس جنگ کے اندر، اور صحابہ کرام جنگیں جیت گئے اور خوشی خوشی گھر کو لوٹے۔ کیوں؟ نماز اذا حزبہ امرا صلی، اذا حزبہ امرا صلی، جب نبی کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی و طوفان آتا، غم آتا، مصیبت ستاتے، لوگ پریشان کرتے، کسی بھی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے اذا حزبہ امرا صلی، کہ آؤ نماز کی طرح اپنے غم ہلکا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں میرے بھائی، یوں ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کو قرار نماز میں ہے، مجھے جو سکون ملتی ہے وہ نماز کے اندر ملتی ہے۔ آج مسلمانوں کی کس میں سکون مل رہی ہے؟ آج مسلمان نمازوں سے کوسوں دور ہے، آج مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہے، آج مسلمانوں کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آج مسلمان مسجدوں سے دور ہے، آج مسجدیں آباد نہیں ہے، دیگر جگہیں شادی خانہ آباد ہے، بازار آباد ہے، چوراہے آباد ہے، دیگر تمام جگہیں آباد ہے، لیکن مساجد آباد نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کی اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری موقع پر بھی یہ پیغام دے کر کے گیا تھا، یہ کہہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے اوپر کچھ بھی ہو جائے تمہاری نماز معاف نہیں ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز جنگ کی حالت میں معاف نہیں میرے بھائی، جنگ کی حالت میں، جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کا سر کٹ جانے کا خدشہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھے گا تو تلوار چل سکتا ہے، گردن پہ بھی چل سکتا ہے، جسم کے کوئی بھی حصے کے اندر پڑ سکتا ہے، تلواریں چل سکتا ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ایسے موقع میں نماز معاف نہیں ہے۔ کیا میرے اور آپ کی نماز دکان میں بیٹھ بیٹھ کر کے نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا میری اور آپ کی نماز کہیں دیگر جگہوں میں گپ سڑاکے میں لگے ہوئے ہماری نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا ہماری نماز بستروں پہ سوئے ہوئے معاف ہو جائے گی؟ میرے بھائی یہ نماز کسی بھی صورت میں کوئی بھی انسان کے لیے، نہ تو میرے لیے معاف ہے، نہ تو آپ کے لیے معاف ہے، بلکہ امت محمدیہ کے کسی بھی فرد اور کسی بھی شخص کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ جنگ کی حالت میں
جنگ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. وحی نازل ہوتے سورہ نساء اٹھائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, جنگ کی حالت میں بھی کھڑے ہو جاؤ, جنگ کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کیسے پڑھیں؟ وہ موقع ہے بڑا ہی خطرناک موقع ہے, خوف کا موقع ہے, پتہ نہیں کافر خون کا پیاسا ہے, گردن کے اندر چل سکتا, تلواریں چل سکتا ہے, جان جا سکتی ہے, مسلمان شکست کھا سکتا ہے. ایسے موقع پر ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ آدھا قافلہ نمازیوں کی حفاظت کرے, آدھا قافلہ کیا کرے؟ نماز پڑھے. پھر یہ جماعت جب نماز پڑھ لے وہ پیچھے ہو جائے اور یہ ان کی حفاظت کرے. ایسے موقع پر بھی تو نماز معاف ہو سکتی ہے, ایسے موقع پر بھی نماز معاف ہو سکتی تھی, لیکن نہیں. جو گفٹ اگر کسی انسان کو کوئی چیز میں ملتا ہے نا, گفٹ کی بڑی قدر ہوتی ہے, گفٹ کی بڑی قدر ہوتی ہے, تحفے کی بڑی قدر ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے کی شکل میں دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو تحفے کی شکل میں یہ چیز دی, نماز. لیکن آج نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے. آج اگر ہم اور آپ مصیبت زدہ ہیں, پریشان حال ہیں, اگر ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑ رہی ہے, تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مسجدیں آباد نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جس طرح سے صحابہ کرام کی ایمان تھے. آئیے میں انشاءاللہ اگر وقت بچ گیا تو میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں نماز کی کیا اہمیت تھی. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے میں آپ کو بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اثر کام نہیں کر رہا ہے, مسجد نبوی کی طرف بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف بڑھ نہیں پا رہے ہیں. دو صحابہ کرام حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کے کندھے پہ ٹیک لگائے ہوئے, سہارے لگائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی امامت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے. ہوش آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر چیزوں کا فکر نہیں ہے, دیگر چیزوں کا فکر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بات نکلتی ہے, الصلاۃ, کیا لوگوں نے نماز قائم کر لیا ہے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے, اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے کہ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کی شدائی, آپ کے صحابہ آپ کے منتظر ہیں, آپ کے انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کب آئے اور میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں. اللہ کے نبی آپ نہیں پہنچے ہیں, اس لیے صحابہ کرام کی نماز ابھی رکی ہوئی ہے, صحابہ کرام نماز نہیں پڑھے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں لاؤ 7 کنویں کے پانی لاؤ, اور 7 کنویں کے پانی لانے کے بعد مشکیزے میں لانے کے بعد میرے جسم میں بہاؤ, تاکہ مجھے افاقہ ہو, مجھے کچھ اس بیماری سے کیا سکون ملے اور میں صحابہ کرام کی طرح بڑھوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا آوری اور حکم پر عمل کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی حکم دیا, اس حکم کے اوپر صحابہ کرام پابند ہوتے ہیں اور پانی لاتے ہیں. 7 مسکیزے میں 7 کنویں کا پانی لایا جاتا ہے, 7 مسکینے میں 7 کنویں کا پانی لایا جاتا ہے, پھر اسے ٹب میں ڈالا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پہ بہایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک جواب دے چکا ہے, چل نہیں پا رہے ہیں, زمین میں پاؤں گھستے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, پھر گر جاتے ہیں, زمین بوس ہو جاتے ہیں. روایت جو سنا رہا ہوں آپ تک, یہ روایت مسلم کے اندر روایت موجود ہے, مسلم کی صحیح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہوش آتا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ستا رہی ہے, غم ستا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہے, الصلاۃ, کیا لوگوں نے نماز قائم کر دیا ہے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے. میرے بھائیو, پھر وہی جواب دیا جاتا ہے, اے نبی آپ کے منتظر ہیں, آپ کے انتظار کر رہے ہیں, آپ کے آنے کے انتظار میں ہے. اس لیے صحابہ کرام آپ کو ہوتے ہوئے اپنا مسلم میں کون بڑھ سکتے ہیں. آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے.
ایک دفعہ نہیں میرے بھائی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جا کر کے کہہ دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت کرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت کرے، نبی کو مصلی کو ابو بکر صدیق سنبھال لے، کیونکہ اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے، میں مسجد تک نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، ایسی حالت ہے، یہ کیفیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تک نہیں ہل رہے ہیں، یہ کیفیت ہے، نماز کی فکر ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے آپ کی نماز کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے معاف ہو جائے گی؟ ہمارے آپ کی نماز کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے معاف ہو جائے گی؟ دکانوں میں بیٹھے بیٹھے معاف ہو جائے گی؟ کیا ہمارے آپ کی نماز کسی سے گپ سرا کے کرتے ہوئے معاف ہو جائے گی؟ میرے بھائی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ جو کہہ کر کے گئے ہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کے سینے میں اپنے کان لگا کر کے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ آواز آ رہی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور تمہارے جو ماتحت ہے، تمہارے جو نیچے ہیں، یعنی تمہارے جو غلام ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بتا کر کے گئے ہیں، یہ چیز کہہ کر کے گئے ہیں، آخری مراحل ہے میرے بھائی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز۔ آج امت محمدیہ کی حال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان یاد نہیں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا کر کے گئی یہ چیز یاد نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تمام سارے چیزیں یاد ہے، لیکن نبی جن نے جو آخری وصیت کی ہے، آخری نصیحت کی ہے، آخری کلمہ جو چھوڑ کر کے گئے ہیں، آخری کہہ کر کے گئے ہیں، نماز کے تعلق سے اس نماز کا فکر نہیں ہے، اس نماز کا فکر نہیں ہے۔ یہ تو نبی تھے میرے بھائیوں، آئیے میں نبی کے شیدائیوں کے تعلق سے بتاؤں، نبی کے صحابہ کے تعلق سے بتاؤں کہ نبی کے صحابہ بھی نماز کی کس طرح سے حفاظت کی ہے۔ آئیے میں بتلاؤں آپ کو، ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے، عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر ان کو جنت میں سرٹیفکیٹ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ نازل کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ان کے نماز کی کیا کیفیت ہے آئیے میں بتاؤں آپ کو، بتاؤں میں آپ کو۔ اللہ اکبر، ایک لولو فیروز دشمنی میں آ کر کے، لولو فیروز نامی شخص مجوسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں۔ شہید کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ موجود ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ نحل یا سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ دشمن دھاک میں ہے، تاک لگائے ہوئے ہیں کہ کیسے نماز کے اندر مستغرق ہو جائے، میں اس کو شہید کروں، اس کو قتل کر دوں۔ کیوں؟ جب مومن نماز کے اندر ہوتا ہے تو ان کے اوپر وار ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نماز مصلی میں موجود ہے، مصلی میں نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں ایک دم پورے جوش و خروش کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ لولو فیروز جو ہے ان کے اوپر وار کرتا ہے، ایک وار نہیں کرتا ہے، کئی وار کرتا ہے، کئی وار کرتا ہے۔ ایک وار ہی میں نماز کو چھوڑ سکتا تھا، خدشہ تھا، جان جانے کا خدشہ تھا، چھوڑ سکتا تھا، لیکن کئی وار ہوتا ہے۔ آخرکار اب انہیں احساس ہوتا کہ میں نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ خون کا فوارہ جاری ہے، کیونکہ پیٹھ پر وار کیا گیا ہے، خنجر بھونکا گیا ہے، اینٹریاں باہر آ گئی ہے، اب میں نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ ہوش حواس ابھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑتے ہیں اور مصلی پہ بڑھا دیتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نماز پڑھو۔ صحابہ کرام نماز میں اتنا مشغول ہے، سبحان اللہ کی آوازیں لگا رہے ہیں، یہ سمجھنا کہ شاید کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلاوت بھول گئے ہیں، شاید کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں بھول گئے ہیں، یا تو کوئی سہو ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہے، سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہے، ایسا موقع ہے لیکن صحابہ کرام نماز نہیں چھوڑے گے۔ ایسی اتنی بڑی مصیبت ہے، صحابہ کرام نماز نہیں چھوڑے ہیں۔ چند صحابہ کرام پکڑ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو گھر تک پہنچایا جاتا ہے، گھر تک لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد بعض صحابہ کرام آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان جائے اس کا پرواہ نہیں کریں گے، ان کے اوپر کسی نے وار کیا ہے اس کا اتنا پرواہ نہیں ہے، نماز ان کی رہ گئی ہے، پہلی رکعت میں تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ پائے ہیں، اس لیے جب بھی ہوش آئے
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی ہوش آئے تو امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ امیر المومنین آپ کی نماز رہ گئی ہے، آپ کی نماز رہ گئی ہے، آپ ابھی نماز میں تھے، آپ کے اوپر وار کیا گیا ہے، آپ کے اوپر کھجروں کے ذریعے سے وار ہوا ہے، آپ کو دشمن نے آپ کو مارا ہے، آپ مکمل نماز ابھی نہیں پڑھ پائے تھے، آپ کی رکعتیں رہ گئی، نماز رہ گئی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے یہی چیز بتایا جاتا ہے کہ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز رہ گئی تھی۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بعض صحابہ کرام جو وہاں پہ موجود ہے کہتے ہیں کہ یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہے، یہ مصیبت آپ کے اوپر طاری ہے، آپ کو نماز تو پڑھنا ہے، جب تک ہوش باقی ہے، جب تک جسم میں روح باقی ہے تب تک تو نماز باقی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقین نہ ہو جائے، موت نہ آ جائے، تب تک آپ کو تو نماز پڑھنا ہے، لیکن کنڈیشن بدل دیا گیا آپ کے لیے، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے نماز ادا کر لیجئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ کھڑے ہو کیا کیفیت ہے میرے بھائی؟ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیجیے، اگر سر میں درد شروع ہوا سب سے پہلے کیا چھوٹتی ہے؟ سر میں درد ہو جائے سب سے پہلے کیا چھوٹتی ہے؟ کھانا نہیں چھوڑتے، پینا نہیں چھوڑتے، دیگر چیزیں نہیں چھوڑتے، سر میں آج نماز کو نہیں گئے، کوئی سر میں درد ہو رہا۔ امیر ملک کس حالت میں ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ روایتوں کے اندر آ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ کھجور کی پانی پلایا جا رہا، کھجور کی پانی پلایا جا رہا، یہ اینتڑی سے باہر نکل آ رہا، شہد دیا جا رہا، شہد کے اندر شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شفا ہے، شہد ڈالا جا رہا منہ سے، یہ اینتڑی سے باہر آ جا رہا، دودھ دیا جا رہا ہے، دودھ باہر آ جا رہے ہیں، پیٹ کے اندر کوئی چیز رک ہی نہیں رہا، لیکن کس چیز کی فکر ہے؟ کھانے کی فکر نہیں، دیگر چیزوں کی فکر نہیں ہے، بلکہ نماز کی فکر ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایک سنت یہ بھی تھا کہ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو گورنر بناتے اور امیر عمر بن خطاب رضی اللہ شخصیت وہ ہے کہ 12 لاکھ مربع میل انہوں نے حکومت کی ہے، 12 لاکھ مربع میل تک کہ حکومت ان کے ہاتھوں میں تھے، اور امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں فلسطین جو مسجد اقصی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں وہی خود لا کر کے چابی حضرت امیر عمر بن خطاب کو دے دیے تھے۔ وہ ایمان والے صحابی رسول، نماز کی کیا کیفیت ہے؟ نماز پیٹ میں دودھ نہیں رک رہا ہے، کھانا نہیں رک رہا ہے، کوئی شہد نہیں رک رہا ہے، ایسی حالت میں نماز کی فکر ہے، اور کہہ رہے ہیں کیوں؟ لا حظ فی الاسلام، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ کیا کہا؟ لا حظ فی الاسلام لا ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے مجھ پر ضروری ہے ایسے موقع پر بھی کیا کروں؟ نماز پڑھوں۔ آج ہمارے حال کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو واقعات کے طرح لے کر جاؤں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج جیسے اگر مسلمان نبی کے دور میں ہوتے، آج جیسے مسلمان، تو پوری دنیا مسلمان ہو گئی ہوتی، پوری دنیا۔ آج جیسا مسلمان ہے سود خوری میں آگے ہیں، نمازوں سے کوسوں دور ہے، اگر آج جیسا مسلمان ہوتا تو پوری دنیا مسلمان ہوتے آج تک، لیکن ایسے مسلمان نہیں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مسلمان کی حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، معلوم آپ کو؟ طائف گئے تھے، طائف والوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کو مارا تھا، آپ کو تکلیف دیا تھا، آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جوتے پہ آ کے جم گئے تھے، ایک درخت تلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے، زید وغیرہ جو ساتھ میں تھے، وہ درخت کے سائے میں جب بٹھائے نبی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، نبی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں، عذاب کا فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے عذاب لے کر کے نازل ہو گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے کہ آپ دعا کیجئے، بس آپ دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ آپ بدعا کیجئے اس طائف والوں کے حق میں، ہم ایسا کریں گے دونوں پہاڑی کو لا کر کے پیس دیں گے، دونوں پہاڑی کو لا کر کے پیس دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں کرتے، دعا کرتے اللہم اہدی قومی فإنہم
لا یعلمون، اے اللہ یہ امت نہیں جانتی، یہ لوگ نہیں جانتی نبی کیا ہے، نبی کی قدر نہیں کرتے، نبی کی عزت نہیں کرتے، لیکن ان کے آنے والے نسل جو ہے ضرور ایمان لائیں گے، ضرور ایمان لائیں گے۔ کچھ ہی دن گزرا تھا، کچھ ہی مہینے گزرا تھا، پورے طائف والے نبی کی خدمت میں آ گئے، پورے طائف والے نبی کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دو شرطیں ہیں، دو شرطیں آپ مان لیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ دو شرطیں کیا ہے؟ ایک ہم کاروباری آدمی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ کاروبار سے وقت فرصت ہی نہیں ملتا ہے ہمیں، نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے، ایک اس کا چھوٹ دینا پڑے گا آپ کو، نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی نے کیا کہا؟ آ جائیے بعد میں پڑھتے ہوں گے، ایسا کہا؟ ایسا نہیں کہا، آگے بتاؤں گا میں آپ کو۔ دوسرا کہا کہ ہمارے کاروبار جو ہے، ہم کاروباری آدمی ہیں، اور دوسرا کاروبار، تمام کاروبار سودی کاروبار ہے، سودی کاروبار تمام جو چلتا سودی کاروبار ہے۔ آج دیکھیے لوگ بڑے بڑے اچھے اچھے آدمی پھنسے ہوئے فائنینس میں، سود میں، اس میں ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی اجازت چاہتا، ایک سود کا اجازت دے دیجئے، ایک نماز نہیں پڑھ پائیں گے، بس تمام چیز کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، سب معاملہ ہوگا، دو چیز نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ ہمارے اندر مجبوری ہے، ہم کاروباری آدمی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے، نماز کیسے پڑھ پائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا سودی کاروبار ہے، یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اگر کاروبار چھوڑے تو ٹھپ ہو جائے گا۔ آج بھی لوگوں سے وہی کہے فائنینس میں جو لے رہا دے رہا، پھر کون دے رہا پیسے؟ جواب یہی ہوتا ہے۔ تو دو چیز ہے، آپ اجازت دیجئے۔ نبی نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اسلام میں آنے کی۔ اسلام میں آنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا ایک پاؤں اسلام میں ہے ایک پاؤں باہر ہے، ایسا نہیں۔ اسلام میں اگر آئے ہو لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام کو لا کرنا پڑے گا۔ سود لا، نماز کاروبار نہیں، نماز کے وقت لا، نماز کے وقت کاروبار کی کوئی اہمیت نہیں۔ حی علی الصلاۃ کانوں میں ٹکرائے گی، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح آنا پڑے گا تمہیں، چاہے کتنا بھی گراہک تمہارے پاس موجود ہو، چاہے کتنا بھی تم مشغول ہو، تمہیں مسجد کو آنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، ورنہ تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا اگر تعداد گنا جائے تو مسلمان خال خال مل رہے ہیں نماز، ہر جگہ سے یہی آواز ہے، مسلیوں کی تعداد کم ہے، مسلیوں سے آباد مسجدیں نہیں ہے، نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میرے بھائیوں، بے نمازی کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ آئیے میں قرآن سے میں آپ کو بتاؤں، کسی کا قول پیش نہ کرو، قرآن کے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پنڈلی کو کھولے گا، پنڈلی، یہ پنڈلی کہا جاتا ہے، پنڈلی کو کھولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس پنڈلی کو دیکھ کر کے تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا ہے، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے کیا ہوگا؟ ان کے یہ کمر جھکے گی نہیں، کمر جھکے گی نہیں۔ کیا ہوگا؟ یعنی کمر نہیں جھکے گی، اور ایسا ہوگا وہ انسان یعنی سجدہ نہیں کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جب صحیح سلامت تھا، اچھا تھا، تندرست تھا، توانا تھا، سب کچھ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، جھک سکتا تھا، رب کی عبادت کر سکتا تھا، رب کی بندگی کر سکتا تھا، مسجدوں کو آباد کر سکتا تھا، صوم صلات کا پابند ہو سکتا تھا، لیکن کیا کیا؟ اس وقت وہ جھکا نہیں۔ اب قیامت کے دن نہیں جھک سکے گا، وہ قیامت کے دن نہیں جھک سکے گا۔ لوگوں کے سامنے محرومی نظر آ رہی ہوگی، ارے یہ تو مسلمان تھا، ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ ہمارے ساتھ ہی پھرتے تھے، یہ ساتھ رہنے والے شخص تھے، یہ کیا ہو؟ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے آج نہیں جھکا تھا دنیا کے اندر رب کے سامنے، آج کہاں سے جھکے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا۔ ایک کروڑ پتی ہے نا انسان، ارب پتی ہے، لیکن دنیا کی زندگی تنگ ہے، ان کی سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ رات میں اگر سو رہا تو گولیاں کھا کے سو رہا، بغیر گولی کی نیند نہیں آ رہی ہے، پیسہ سکون نہیں ہے، دنیا کی زندگی تنگ ہے۔ آخرت میں اندھا کر کے اللہ اٹھائے گا، اندھا، یہ آنکھوں سے اندھا ہوگا۔ وہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے اللہ
میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، آنکھیں تھی میرے پاس، لیکن آج کیا ہوا، آنکھیں کیوں چھن گئی ہے، آنکھ میرے پاس نہیں، نابینا کیوں اٹھ رہا ہوں، اندھا کیوں اٹھ رہا ہوں۔ اللہ کا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج میں تم کو بھول گیا ہوں۔ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا ظلم کیا ہوگا؟ سجدہ نہیں کر پائے گا، محرومی، سجدہ نہیں کر پائے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ سورہ قلم کی آیت ہے، آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت 40 پر 2 ہے، 42 ہے، سجدہ نہیں کر پائیں گے وہ، دنیا کے اندر صحیح سلامت تھا، سجدہ نہیں کرتا اس لیے۔ دوسری چیز، اندھا ہو کے اٹھے گا، اندھا ہو کے اٹھے گا، اللہ سے سوال بھی کرے گا، یہ بندہ آج اندھا میں کیوں ہوں؟ وہ کہے گا تمہارے سامنے آیتیں آتی تھی، سنتا تھا، اس کان سے سنا، اس سے نکال دیا، تمہارا عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے تم بھول گئے تو ہم آج بھول گئے۔ تیسری چیز آئیے، تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر ہوگا، اس وقت پھر سوال کریں گے جنتی، پہچان رہے ہوں گے، ساتھ میں رہنے والے تھے، ساتھ میں پھرتے تھے، بازار جانا تھا ساتھ میں جاتے تھے، ماحول معاشرے کے اندر رہتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، سب ساتھ میں رہتا تھا، لیکن یہ نمازی نہیں تھا، دوسرا شخص نمازی تھا۔ اب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر ہوگا، وہاں سوال ہوگا، جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، ان المجرمین ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ وہاں کیا جواب آ گیا معلوم؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم کیا کرتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم نماز، کیا ریزن بتائیں گے؟ فرسٹ ریزن، پہلا سبب وہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج جہنم میں اسی لیے آ گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 3 آیتوں سے میں نے بتلایا کہ یہ بے نمازی کا یہ حشر ہونے والا ہے۔ آئیے چوتھی آیت دیکھ لیجئے۔ چوتھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی صورت ہے، سورہ ہمزہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ جو نماز نہیں چھوڑتا بلکہ نماز جی میں آتا، جب کاروبار ہے اس وقت نہیں پڑھتا، کاروبار نہیں تو اس وقت پڑھ لیتا ہے، یا پھر کبھی کاموں میں اندر مشغول ہو گیا، کہاں پڑھیں گے جا کر کے؟ یعنی ان کو اپنے مرضی سے اللہ نے کتنا فرض کیا ہے؟ 5 کیا ہے، 5 کیا ہے، 50 میں سے 5 فرض کیا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہمارے کاروبار بڑا ہے، ہمارے کاروبار بڑا ہے، ہمارا پیشہ بڑا ہے، ہمارا دکان بڑا ہے، ہم بڑے ہیں، رب کا حکم چھوٹا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو وقت ملے گا تو فجر میں پڑھ لیں گے، ہم کو وقت ملے گا تو مغرب میں پڑھ لیں گے، ہم کاروبار سے فرصت ہوں گے تو کبھی جا کر کے ظہر میں پڑھ لیں گے، ہم کہاں ہیں، ہم ڈیوٹی میں رہتے نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، 5 وقت اللہ نے فرض کیا، 5 وقت پڑھنا پڑے گا۔ لیکن کیا کرتا تھا؟ سستی و کاہل، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون۔ کیا کرتے تھے؟ نمازیوں، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ جو کبھی چاہا پڑھ لیا، کبھی نہیں چاہا نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، پھر جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، ان کا کیا حال ہونے والا ہے؟ جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں، جن کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، تو ان کا کیا حال ہونے والا سوچ سکتے ہیں۔ بے شمار آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کچھ مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے لاؤں گا۔ حدیث تو بے شمار آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ وقت کی قلت کی بنا پر یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور میں ایک خطبہ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ بے نمازی ہیں، آپ اپنے منمانی سے نماز پڑھتے، نمازی تو ہیں لیکن منمانی، جب چاہے پڑھ لیے، جب چاہے نہیں پڑھے، ایسا منمانی اسلام میں نہیں چلتا ہے، منمانی نہیں چلتا ہے۔ اسلام کے اندر آئے ہو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، مکمل آنا ہے، من نہیں چلتا کسی کے۔ رب نے فرض کیا 5 تو 5 پڑھنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا۔ جیسے ہم اور دیگر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کہیں ریلیشن میں کوئی شادی ہے تو اس وقت 2 دن 3 دن 4 دن تک بھی وقت نکال سکتے ہیں، اور دیگر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تو نماز کے لیے بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بھی ہم اور آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ اور زیادہ مت نکالیں، 1 گھنٹہ نکالنا، بس 1 گھنٹہ سے زیادہ 1 گھنٹہ نکال لیں، الحمدللہ آپ کو 5 وقت نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دو آپ کو، وقت تو ہو رہا ہے لیکن مثال دے کر بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، جب اسکول میں بچہ ہوتا ہے نا
تو اسکول میں کبھی لنچ کا چھٹی ملتا ہے یا کوئی چھٹی میں خوش ہوتا ہے نا بچہ, خوش ہوتا ہے, ادھر سے بھاگتا ادھر بھاگتا کہ کتنا اچھا تھوڑا چھٹی مل گیا, تھوڑا ریسٹ لے لو. اللہ نے ہمارے باڈی کے لیے ریسٹ رکھا ہے. یہ کام کرتے کرتے تھک جا رہے ہو, محنت کرتے کرتے تھک جا رہے, چلو یہ وقت نکال لو, وقت نکال لو ذرا, خوش ایسا ہو جاؤ دماغ گرم ہو گیا ہے, وضو کر لو ٹھنڈے ہو جائیں گے. گناہ کر لیے ہو, وضو کر لو, گناہ دھل جائیں گے. نماز کے لیے وقت نکل جاؤ, ذرا 10 منٹ 20 منٹ تمہارے لیے وقت نکل جا رہا, چلو ریسٹ تو ہے. اب اتنا بڑا آفر کو ہم اور آپ چھوڑ دے رہے ہیں, اتنا بڑا آفر کو چھوڑ دے رہے ہیں, اسی میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا بے وفا ہے میرے بھائی, دنیا بے وفا ہے. مالدار سے مالدار ہو, کروڑ پتی سے کروڑ پتی ہو, ارب پتی سے ارب پتی ہے, لیکن سب کو وہیں جانا ہے, سب وہی چیز لے کے جانا ہے. کوئی مالدار ہے تو ان کے کفن کروڑ کا نہیں ہوتا, وہی 4 گز کا کفن, وہی پیسے والا 100 روپے میٹر والے کپڑے. وہ قبر کے اندر کچھ بھی نہیں. اگر قبر کی تیاری کرے, حشر کی تیاری کرے, اور جو اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو جو یہ چیز دیا, وقت دیا, اس کو اہمیت جانیں اور ہم اور اس کو نکالیں, اور نماز کی پابندی کریں. نماز جہاں آپ کو وقت ملا آپ پڑھ لیں, نماز جہاں وقت ملا. ایسا نہیں آپ دکان میں کاروبار میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں, نہیں آ سکتے, تو نماز چھوڑنے سے بہتر ہے وہیں مصلی ڈالیں, وہیں پڑھ لیں نماز. نماز جہاں بھی آپ کو وقت ملے نماز پڑھ لیں. نماز کسی بھی صورت میں کس کے لیے بھی معاف نہیں ہے. انشاءاللہ اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے, سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ نمازوں سے دور ہے, مسجدوں سے دور ہے, ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے, مولا کریم انہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر. مولا کریم جو مقروض ہے ان قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے. مولا کریم مسلمان ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مولا کریم تو مسلمانوں کو تو اپنے حفظ و امان میں لے لے. تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.